یہ آگے آگے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آئیں گی. زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں اگلی گھڑی میں کیا ہوگا، لیکن اگر زندگی نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ ان تمام حقائق کا انکشاف کروں گا، اور وہ جتنے جال سازی کے پردے ڈالے گئے ان حقائق پر ان کو اتاروں گا انشاءاللہ العزیز. اس بیان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف کرایا جائے. آپ کی ذات مقدس کسی تعارف کی محتاج نہیں. آسمان میں دن کو چمکنے والا سورج شاید اتنا متعارف نہیں ہے جتنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. لیکن آپ کے حوالے سے جو جال سازیاں کی گئیں ان جال سازیوں کی نقاب کشائی لازمی ہے کہ کم از کم ایک دفعہ مسلمان کے کان میں یہ بات پڑ جائے رب العالمین نے جس کی ہدایت کے فیصلے فرمانے ہوں گے ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ. کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ جب دوسری طرف سے وہ جھوٹ سنے گا تو ایک دفعہ اس کے کان کھڑے ہوں گے کہ بات میں نے تو کچھ اور بھی سنی ہے. اب سے چند برس پہلے جب بیماری کے دن گزار رہا تھا تو ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے توفیق بخشی کہ ہمارے دینی مدارس خصوصاً طالبات کے جو مدارس ہیں ان میں نصاب میں داخل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک کتاب جو عربی زبان میں لکھی گئی اور ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے شخص، بہت بڑا نام جو عرب و عجم کے اندر معروف، جنہوں نے تقریباً سبھی کتابیں عربی زبان میں لکھی اور بعد میں انہی کے عزیز نے ان کے ترجمے بھی اردو میں کیے، ان کی ایک کتاب کا ترجمہ کرنے کا اللہ پاک نے مجھے موقع نصیب فرمایا، جو تقریباً 350 صفحے کی کتاب ہے، جو ہمارے بچیوں کے نصاب میں داخل ہے. عربی لغت اس کی کافی پیچیدہ اور مشکل ہے، عام مدرس آسانی کے ساتھ اس کو نہیں پڑھا سکتا، اس کے لیے ذرا آسانی بھی ہو گئی اس ترجمے کے ساتھ. اس ترجمے کے دوران میں جا بجا مجھے، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب تھی اور ایک بڑا نام تھا لکھنے والا، ایک بڑی شخصیت، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ جا بجا ایسی چیزیں سامنے آئیں جو ان کے مرتبہ مقام اور بلند مرتبہ جو تھا اس سے فروتر تھی. جس قسم کی تحقیقی تحریر ان کو لکھنی چاہیے تھی اس طرح نہیں لکھی. تو وہاں پر میں نے حاشیے میں کچھ تھوڑے حواشی لکھ کر اصل حقائق کی طرف اشارہ کیا کہ کم سے کم دوسرا رخ بھی تصویر کا معلوم ہو جائے کہ ایک ہی بات جو تکرار اور تسلسل کے ساتھ دہرائی جاتی ہے کتابوں کے اندر، پڑھنے والا حقائق کا متلاشی جو ہے اس کو دوسری صورت میں معلوم ہو جائے. پچھلے جمعے میں بخاری شریف کے حوالے سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات عرض کی تھی، اور بات یہ اس پس منظر میں تھی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سارا سلسلہ از آدم تان نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب معزز اور شریف خاندانوں میں رب العالمین نے یہ سلسلہ جاری فرمایا. کوئی پیغمبر اللہ کے ایسے نہیں مبعوث ہوئے کہ جو معاشرتی اعتبار سے کسی نیچ خاندان میں ہو، جس کو معاشرے کے لوگ کم تر سمجھتے ہوں. اور یہ بات بھی آپ حضرات
ایک سے زائد بار سن چکے اور اس بات کو دل پر اس طرح منقش کر دیں کہ جو کبھی نہ محو ہو سکے کہ دنیا میں کسی بدبخت سے بدبخت مخالف نے نبی کے سلسلہ نسب میں طعن نہیں کیا. ابو جہل حضور کی جان کا دشمن تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ نسب پر انگلی نہیں اٹھائی. حتیٰ کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مکہ معظمہ کی 13 سالہ زندگی جو سخت مشقت والی صحبت والی مصائب والی زندگی تھی، اس 13 برس کی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر اور آپ کی دیانت اور امانت پر بھی کسی بد سے بدتر مخالف نے انگلی نہیں اٹھائی، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ دیانت دار، امانت دار، سچا، راست باز آسمان کی کھال کے نیچے اس دھرتی پر خدا نے بنایا ہی کوئی نہیں. دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رکھتے تھے.